ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واصي الكرام
ربي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي يا حق جاري يا واسع اعظم دست علی وقار دوست و بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنی پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا مالک و خالق ہم سب پر اپنی خاص جمعے کے دن اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مقام، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں ہمارے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت خالق حقیقی سے مل پایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ علی وقار دوست بزرگ، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ محسن اسلام جلیل القدر صحابی ابن صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی حالات زندگی ہے۔ آپ کے ذکر کو سرنامہ کلام اس بنیاد پہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ سفر المظفر کے مہینے میں، سفر المظفر کی 9 تاریخ کو حضرت عمار بن یاسر نے سرکار علیہ السلام کے دین کے لیے جامع شہادت نوش فرمائی۔ جناب عالی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اعزاز، یہ مقام صرف حضرت عمار کو حاصل ہے کہ جب جنگ بدر لڑی جا رہی تھی، جنگ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے، ان صحابہ میں سے اس وقت کسی کے والدین مسلمان نہیں تھے، صرف عمار بن یاسر کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کے والدین سرکار کے غلام تھے، دین اسلام کو قبول کر چکے تھے، مسلمان اور صحابی بن چکے تھے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف بدر کے مقام پر اگر کسی کو ملا تو وہ حضرت عمار بن یاسر کی ذات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے، آپ کے والد حضرت یاسر، آپ کی والدہ حضرت سمیہ نے سرکار علیہ السلام کے لیے اور اس دین کے لیے بڑی آزمائشیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ جناب عالی آپ کو دین اسلام کے لیے عمار بن یاسر کے گھرانے کو مارا گیا، کوٹا گیا، ظلم اور ستم دین اسلام کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر کے گھرانے پر کیے گئے۔ جناب عالی حضرت عمار بن یاسر کے گھرانے نے دین اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی، آزمائشیں برداشت کی۔ جناب عالی ہر ظلم حضرت عمار کے گھرانے نے دین اسلام کے لیے برداشت کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز ایک مقام پر ادا کر رہا تھا، میرے ساتھ عمار بن یاسر تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز ابھی ادا ہی کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور لگا ایسا کہ کوئی دین کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے قریب آ رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے میں نے جلدی جلدی نماز ختم کی تو کیا دیکھا، ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھ اوباش لڑکے، آسان کر دیا جائے ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھ اس زمانے کے نوجوان غندے، نوجوان بدماش حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے۔ ابو سفیان سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگا، اے سعد بن ابی وقاص، تم کیسے ایسی حقیر حرکت کرنے لگے؟ یہ حقیر حرکت غریب لوگ کریں، یہ حقیر حرکت یہ لوگ کریں تو سمجھ آتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص، رب نے تو بڑا نوازا ہے، پھر بھی ایسی حقیر حرکت کر رہے ہو۔ ابو سفیان نماز کو حقیر حرکت کہہ رہا ہے۔ ابو سفیان سے سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ہر انسان کو، ہر آدمی کو کیا یہ اختیار حاصل نہیں کہ اس کا دل جس طرف مائل ہو وہ اس دین کو اختیار کر لے؟ کیا یہ ہر انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں؟ جناب عالی ابو سفیان نے لڑنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان کے پاس جو اوباش لڑکے تھے انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو پتھر مارنا شروع کیے۔ جب حضرت عمار بن یاسر کو پتھر مارنا شروع کیے، حضرت عمار بن یاسر نے بدلے میں پتھر مارے۔ جناب عالی دین اسلام کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، حضرت عمار بن یاسر نے اپنا لہو پیش کیا، اپنا خون دیا۔ حضرت عمار بن یاسر ابو سفیان سے لڑائی کر کے جب اپنے گھر آئے، آپ کے والدین نے اس وقت دین اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ نے آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے عمار، کہاں سے آ رہے ہو اور یہ حال کیسا بنایا ہوا ہے، کہاں سے لڑ جھگڑ کے آ رہے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر پر آپ کے والد نے سختی کی، کہا آپ بتاؤ عمار کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو، اور یہ کیا سارا واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ حضرت عمار بن یاسر نے سارا واقعہ، سارا ماجرا اپنے والد کے آگے رکھا۔
کہ ابو سفیان میرے پاس آیا میرے دین کو ختم کرنے کے لیے، میرے سے میرا دین چھڑوانے کے لیے، مجھ سے میرا دین ترک کروانے کے لیے۔ میرے درمیان ابو سفیان کے درمیان جھگڑا ہوا، ابو سفیان نے میرا اعلان دین اسلام کی وجہ سے کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر نے اپنے والدین کے آگے سرکار کی شان بیان کرنا شروع کی کہ جن پر میں ایمان لایا، جن پر میں ایمان لایا ان کے لیے میرا رب فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب حضرت عمار بن یاسر نے سرکار کی شان جو رب بیان کر رہا ہے اپنے والدین کے آگے اس انداز میں بیان کی، حضرت عمار بن یاسر کے والدین رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے عمار جس کا کلام سنایا ہے یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، یہ کلام بتا رہا ہے، یہ کسی فرد، کسی انسان یا کسی آدمی یا کسی شاعر کا نہیں، یہ اسی کا ہو سکتا ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا خالق اور مالک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے والدین نے دین اسلام کو قبول کر دیا۔ جناب عالی حضرت عمار بن یاسر کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا عمار اپنے پاؤں کے تلووں سے لے کر کانوں کی نرم ہڈی تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ میرا عمار جو ہے سرکار فرماتے ہیں ایمان کا مجسمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ عائشہ کی زبان کبھی کسی صحابی کے خلاف بند نہ ہوئی، میں ایسی ہوں اگر کوئی کیسی ویسی حرکت کرتا تو میری زبان صحابہ کے خلاف کھل جایا کرتی، لیکن عمار بن یاسر ایسی ہستی ہے جن کے خلاف مجھ عائشہ کی زبان کبھی نہیں کھلی، کیونکہ اس عمار کے لیے میرے سر کے تاج نے فرمایا عمار اپنے پاؤں کی تلووں سے لے کر کانوں کی نرم ہڈی تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، اور عمار جو ہے وہ دین اسلام کا مجسمہ ہے، اور ایمان حضرت عمار کے اندر بھرا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ جن کے خلاف نہ بولے انہیں عمار بن یاسر کہا جاتا ہے۔ جناب عالی حضرت عمار بن یاسر کے جب والدین دین اسلام کو قبول کر لیا، جناب عالی کفار کے اندر پتہ چل گیا، ایک راز کھل گیا، ایک راز فاش ہو گیا کہ عمار نے تو دین اسلام قبول کیا، یاسر نے بھی دین اسلام قبول کیا، سمیہ نے بھی دین اسلام قبول کیا، اسی ابو سفیان نے جناب عالی حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پکڑا، تینوں کو پکڑا، ماں بیٹے اور حضرت یاسر کو پکڑ کے ابو سفیان ابو جہل کے پاس لے آیا، اور ابو جہل سے کہنے لگا عمار نے، یاسر نے، سمیہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، ان تینوں کو سزا دو، اس وقت تک انہیں سزا دو، اس وقت تک انہیں تکلیف دو جب تک یہ گھرانہ دین اسلام کو ترک نہ کر دے، جب تک
تک یہ گھرانہ دین اسلام کو نہ چھوڑ دے، اس وقت تک اس گھرانے کو تکلیف دی جائے۔ جناب عالی حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو ابو جہل جو ہے وہ تکلیفیں دینے شروع کر دی، جناب عالی امتحان میں ڈال دیا، سزائیں دینا شروع کی۔ ابو جہل نے حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو تپتی دھوپ پر بھوکا پیاسا لٹایا، اور جناب عالی عرب کی ریتیلی زمین ہو اور تپتا ہوا سورج ہو، جناب عالی حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور کہا تمہاری سزا یہ ہے دین اسلام کو ترک کر دو، آ جاؤ ہمارے دین پر، ہم تمہاری سزا ختم کر دیں گے، ہم نے تمہیں جو سزا دی ہم اس میں عافیت کر دیں گے تمہارے لیے، تم اپنے دین پر واپس آ جاؤ، دین اسلام کو ترک کر دو۔ لیکن وہ گھرانہ ایسا گھرانہ تھا، سرکار کے لیے انہوں نے دین اسلام کو ترک نہیں کیا۔ آج ذرا جناب عالی ہم دین اسلام پر چلیں تو صحیح، جناب عالی دین اسلام پر ہمارا قدم ہوتا ہے ہمیں آزمانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ کب تک ثابت قدم رہے گا؟ میرے دین پر آ تو چکا ہے، ذرا آزمان تو صحیح، ذرا امتحان تو لوں، کیسے کب تک ثابت قدم رہے گا؟ جناب عالی جب آزمایا جاتا ہے بچوں کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، دنیا کی صورت میں، جب دین اسلام کے لیے رب آزماتا ہے تو جناب عالی ہم دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے مال اسباب کی وجہ سے جب آزمائے جاتے ہیں تو ہم دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے دین اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر کے گھرانے نے دین اسلام کے لیے ظلم برداشت کیا۔ جناب عالی اس ظلم پر، اس آزمائش پر، اس سزا پر جب حضرت عمار کے گھرانے نے دین اسلام کو ترک نہیں کیا، پھر ابو جہل نے لوہے کے لباس منگوائے اور لوہے کے لباس حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو پہنوائے اور پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا اور کہنے لگا جب لوہے کا لباس گرم ہوگا تو اور شدت کی گرمی پیدا کرے گا، جب اور شدت کی گرمی عمار کو لگے گی، یاسر کو لگے گی، سمیہ کو لگے گی تو یہ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، سرکار کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت یاسر کے گھرانے پر، پھر بھی انہوں نے دین اسلام کو نہ چھوڑا۔ جناب عالی سزاؤں پہ سزا ابو جہل دیتا رہا، آخر کار حضرت سمیہ کی شان میں اور سرکار کی شان میں ابو جہل نے ایک توہین کی، خرافات بکے لعین ابو جہل نے جناب عالی اس پر حضرت سمیہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوک دیا اور تھوک کر کہا کہ سرکار کے بارے میں ایسے خرافات استعمال نہ کرو۔ جب ابو جہل کے منہ پر تھوکا جناب عالی، ابو جہل کو غصہ آیا، ابو جہل نے جناب عالی 2 اونٹ منگوائے اور ایک اونٹ پر حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ باندھی اور دوسرے اونٹ پر حضرت سمیہ کی دوسری ٹانگ باندھی اور دونوں ٹانگیں الگ الگ اونٹوں پر بندھوا کر دونوں اونٹوں کو مخالف چلنے کا حکم دیا کہ ایک اونٹ کو اس طرف چلا دیا جائے، دوسرے اونٹ کو اس طرف چلا دیا جائے۔ جب دونوں اونٹ ابو جہل لعین ذلیل خنزیر انسان کے حکم سے دونوں اونٹ مخالف سمت میں چلائے گئے، حضرت سمیہ دین اسلام کے لیے بیچ سے چر گئی اور بیچ سے جدا ہو گئی۔ حضرت سمیہ کے دین اسلام کے لیے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ذرا سوچے تو صحیح، جناب عالی بلا تشبیہ و تمثیل کسی جناب عالی گھڑے کو پار کرنے کے لیے ذرا چھلانگ مارے تو صحیح، جب دونوں ٹانگیں جناب عالی مخالف سمت میں ہو تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حضرت سمیہ دین
دین اسلام کے لیے بیچ سے چر گئی لیکن سرکار کے دین کو ترک نہیں کیا۔ جناب عالی بہت بڑی شان ہے حضرت عمار بن یاسر کے گھرانے کی۔ جب حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش کی، یاد رکھا جائے اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ تھی، جس نے اسلام کے لیے پہلی جان قربان کی، وہ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھی۔ یہ شان آپ کے گھرانے کو ملی۔ جناب عالی پھر ابو جہل جو ہے وہ حضرت یاسر اور حضرت عمار پر ظلم کرنے لگا، تشدد کرنے لگا، دین اسلام کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت یاسر بزرگ تھے، جناب عالی عمار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ظلم اور ستم سہتے ہوئے حضرت یاسر کا چہرہ مبارک حضرت عمار کی گود میں ہے۔ حضرت یاسر اپنے شہزادے حضرت عمار سے فرماتے ہیں کہ عمار مجھے لگتا ہے، مجھے معلوم ہے میری ملاقات سرکار سے نہیں ہوگی، اے عمار تیری ملاقات سرکار سے ہوگی۔ اے عمار میرے شہزادے، جب تیری ملاقات سرکار سے ہو جائے اور سرکار کو میرا سلام عرض کرنا، سرکار سے عرض کرنا۔ یاسر آپ پر سلام پیش کر رہا تھا، اے عمار سرکار سے عرض کرنا۔ یاسر آپ کے لیے عرض کر کے گیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ یاسر سے آپ راضی ہو جائیے۔ حضرت یاسر نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جناب عالی حضرت یاسر پر پھر ابو جہل ظلم کرنے لگا۔ حضرت یاسر نے سرکار کے دین کے لیے جامع شہادت نوش فرمائی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ، اسلام کے پہلے شہید حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دین اسلام کے لیے اتنی تکلیف ہے اس گھرانے نے برداشت کی۔ کون جناب عالی دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے؟ اتنی آزمائش کے بعد، اتنے امتحانوں کے بعد، اتنے تکلیف، اتنی سزاؤں کے بعد کون دین اسلام پر ثابت رہتا ہے؟ آخرکار اب حضرت عمار بچ چکے ہیں۔ ابو جہل حضرت عمار کو سزائیں دیتا ہے، اے عمار دین اسلام کو ترک کر دے۔ بخدا حضرت عمار نے سرکار کے لیے دین اسلام کو ترک نہیں کیا۔ پھر ایسا وقت آیا، اگلا لائے عمل طے کیا گیا کہ عمار کو اور کیا سزا دی جائے۔ ابو جہل نے جناب عالی کوئلے منگوائے اور ان کوئلوں کو آگ سے سینک دیا گیا، آگ سے جوش دیا گیا۔ جب کوئلے آگ کی صورت کوئلوں نے اختیار کی، کوئلے زمین پر ڈال دیے گئے بلا تشبیہ و تمثیل۔ آپ سب اس دنیا میں رہتے ہیں، جناب عالی سب چیزیں دیکھتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں۔ باربیکیو آئٹم کس نے نہیں کھایا؟ جناب عالی تکا بوٹی، سیخ بوٹی کس نے نہیں کھائے؟ جب جناب عالی تکا بوٹی، سیخ بوٹی پکایا جائے تو جناب عالی پہلے کوئلوں کو آگ پر جوش دی جاتی ہے۔ جب وہ کوئلے انگارے کی صورت اختیار کریں، جناب عالی پھر ان کوئلوں پر گوشت کو رکھ کے پکایا جاتا ہے۔ گوشت کس طرح پکتا ہے ذرا تصور تو کریں۔ اسی طرح عمار بن یاسر کے لیے چلتے ہوئے کوئلوں کو انگاروں کی صورت میں زمین پر بچھایا گیا اور پھر اس کے اوپر حضرت عمار بن یاسر کو لٹایا گیا۔ جب حضرت عمار بن یاسر کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، لٹانے کے بعد ابو جہل خنزیر انسان نے جناب عالی اور کوئلوں کو جوش دلوایا۔ جوش دلوانے کے بعد جب کوئلوں نے انگارے کی صورت اختیار کی، پھر ابو جہل نے حضرت عمار کے سینے پر، آپ کی رانوں پر، آپ کی ٹانگوں پر، یعنی آپ کے نیچے بھی انگارے رکھ دیے گئے، آپ کے اوپر بھی انگارے رکھ دیے گئے۔ ابو جہل کہنے لگا عمار سرکار کے دین سے باز آ جا، سرکار کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن عمار بن یاسر نے سرکار
سرکار کے دین کو نہ چھوڑا. یہ سارا معاملہ سرکار کی خدمت میں عرض کیا گیا. یا رسول اللہ آپ کے عمار کے ساتھ ایسے ایسے کیا جا رہا ہے, آپ کے عمار کو دین اسلام کے لیے ابو جہل اس طرح سزائیں دے رہا ہے, اس طرح تکلیف دے رہا ہے, اس طرح ابو جہل آپ کے عمار پر ظلم اور ستم کر رہا ہے, اس طرح آپ کے عمار کو ابو جہل دین اسلام کے لیے آزما رہا ہے. جناب عالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار کے پاس آئے جہاں حضرت عمار کو یہ سزا دی جا رہی تھی. جب سرکار نے حضرت عمار کو دیکھا, حضرت عمار کے نیچے بھی انگارے, حضرت عمار کے اوپر بھی انگارے, حضرت عمار انگاروں کے بیچ میں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, مجھ محمد کے حکم سے میرے عمار کے لیے جس طرح رب نے تجھے ٹھنڈا کرایا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, جس طرح میرے رب نے تجھے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کرایا, اس طرح تو میرے عمار کے لیے ٹھنڈی ہو جا. آگ کے انگارے حضرت عمار بن یاسر کے لیے ٹھنڈے ہو گئے. کہنا پڑے گا, ماننا پڑے گا, تسلیم بھی کرنا پڑے گا, جناب عالی رب کا خلیل ابراہیم ہے. رب نے اپنے ابراہیم علیہ السلام اپنے یار کے لیے آگ کو ٹھنڈا کروایا, اور سرکار کا خلیل, سرکار کا یار حضرت عمار ہے. سرکار نے اپنے خلیل, اپنے یار حضرت عمار کے لیے آگ کو ٹھنڈا کروایا. جناب عالی اس کے بعد حضرت عمار لوگوں کے سامنے آگ میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے, لوگوں کے سامنے جلتے ہوئے انگاروں کو ایک ہاتھ میں لیتے اور اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دے دیا کرتے. اپنے جسم پر جلتے ہوئے انگارے حضرت عمار بن یاسر رکھ دیا کرتے. جناب عالی دیکھنے والے حیران ہو جاتے, دھم کے دھم رہ جاتے, پوچھتے اے عمار کیا یہ انگارے, یہ آگ تکلیف نہیں دیتی؟ ارے مجھ عمار کو یہ آگ, یہ انگارے کیسے تکلیف دے گی؟ اس آگ کو, اس انگاروں کو سرکار نے میرا دوست بنا لیا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی یہ شان ہے. پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمار بن یاسر کی غلامی نصیب فرمائے, اور عمار بن یاسر کی شان سننے, سنانے, ماننے اور منوانے کی توفیق عطا فرمائے.